ناظرین، آپ نے پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی کے اشتہار تو دیکھے ہوں گے جو کم بچے پیدا کرنے پر زور دیتے ہیں، یا یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ بچے دو ہی اچھے۔ لیکن دنیا میں بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں جو اپنے عوام کو چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ خدا را بچے پیدا کرو ورنہ مستقبل بھیانک ہوگا۔ ایسے کیا محرکات ہیں کہ یہ ممالک بچے پیدا کرنے پر نہ صرف زور دیتے ہیں بلکہ زیادہ بچے پیدا کرنے والوں کو باقاعدہ وظیفے دیے جاتے ہیں؟ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو آبادی کے کون سے مسائل کا سامنا ہے، ان سب کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بروقت معلومات کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ ناظرین، ایسے بہت سے ممالک ہیں جن کی آبادی نقطہ عروج پر پہنچنے کے بعد مسلسل کم ہو رہی ہے۔ جاپان ہی کی مثال لیں تو 2017 میں جاپان کی آبادی 128 ملین تک پہنچی تھی، اب اس میں کمی ہو رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ شرح جاری رہی تو صدی کے اختتام پر جاپان کی آبادی صرف 53 ملین رہ جائے گی۔ اسی طرح اٹلی کی آبادی 61 ملین سے کم ہو کر صرف 28 ملین رہ جائے گی۔ گزشتہ سال جاپان میں بچوں کی پیدائش میں ریکارڈ کمی دیکھی گئی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے اس کے پیچھے بنیادی وجہ لوگوں کو بار بار کم بچے پیدا کرنے کی تلقین کرنا تھا، لہٰذا اب یہ لوگوں کے ذہن کا حصہ بن چکا ہے۔ بچے پیدا کرنا اور اس کو پالنا لوگ بوجھ سمجھتے ہیں۔ اس مشینی دور نے انسان کو بھی مشین بنا دیا ہے۔ یورپین ممالک میں تو لوگ پالتو جانور پالنے کو بچے پالنے پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے میں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں ان ممالک کی آبادی مزید نفی میں چلی جائے گی، یعنی شرح اموات شرح پیدائش سے زیادہ ہوگا۔ سب سے بڑا مسئلہ ان ممالک میں افرادی قوت کی کمی ہوگی۔ جب اگلے سالوں میں نوجوان بوڑھے ہوں گے تو ان کی جگہ لینے کے لیے اتنے تعداد میں نوجوان میسر نہیں ہوں گے۔ کم بچوں کی پیدائش صرف جاپان کا مسئلہ نہیں بلکہ ایسے 23 ممالک اور ہیں جن کو یہ مسائل درپیش ہیں، جن میں چائنا، اسپین، سویڈن جیسے ممالک بھی شامل ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ 2064 کے بعد دنیا کی آبادی کم ہونا شروع ہو جائے گی، جو بڑے المیے کی بات ہے جس کے لیے ہمیں معاشرے کو ابھی سے بدلنا ہوگا۔ دوستو، چائنا کی کہانی بھی حیرت انگیز ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک جہاں پر آبادی کم کرنے کے لیے صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی اجازت تھی، وہاں جو مسئلہ درپیش ہے کہ مردوں کی تعداد عورتوں سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مردوں کو پوری زندگی لائف پارٹنر ہی نہیں ملتا۔ یہ کہنا بھیجا نہ ہوگا کہ وہاں لڑکیاں نایاب ہو چکی ہیں۔ محققین کا خیال ہے کہ اس کی وجہ ایک بچے کی شرط رکھنا ہے، لہٰذا چائنا نے اب اپنی پالیسی تبدیل کر کے 2 بچوں کی اجازت دے دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر چائنا میں ایسی پابندیاں رہیں تو ایک وقت آئے گا کہ انڈیا آبادی کے لحاظ سے سبقت لے جائے گا، پر یہاں تو بھارت کو بھی آبادی کے لحاظ سے عجیب مسائل کا سامنا ہے۔ چونکہ ہندو مذہب میں ایک بیوی رکھنے کا رواج ہے اور بچے بھی کم پیدا کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں 4 بیویوں تک اجازت ہے اور زیادہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ہندو پرست جماعتوں کو خدشہ ہے کہ اسی تناسب سے بھارت میں مسلمانوں کی آبادی بڑھتی رہی تو ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں سے بڑھ جائے گی، جو ایک بار پھر ہندوؤں کو غلامی کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ اسی لیے وہاں کی حکومت مسلمانوں پر کم بچے پیدا کرنے کی پابندیاں لگا رہی ہے۔ جن ممالک میں شرح آبادی نفی میں جا رہی ہے، وہاں لوگوں کو بچے پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کے لالچ دیے جا رہے ہیں۔ یہ ممالک مصنوعی ذہانت کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ مختلف اپلیکیشنز بنائے گئے ہیں جو ہم خیال لائف پارٹنر کا انتخاب کرنے میں لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔ قدرت کے قانون میں جب بھی انسان بھیجا مداخلت کرتا ہے تو قدرت کی طرف سے ایسا زوردار تھپڑ پڑتا ہے کہ سنبھلنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ اسلام میانہ روی کا درس دیتا ہے، لہٰذا ہمیں بچوں کی شرح پیدائش میں کمی پر اتنا بھی زور نہیں دینا چاہیے کہ پاکستان میں لوگوں کے مزاج کا حصہ بن جائے اور پھر ان ممالک کی طرح لوگوں کو بچے پیدا کرنے کی طرف راغب کرنے میں مشکل ہو۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں دلچسپ معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔